توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ توبہ پر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی پکی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات کے اندر یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن جب توبہ حقیقت میں توبہ ہوگی تب توبہ کیا ہے؟ التوبۃ الندم، توبہ نام ہے ندامت کا، دل سے اس بات پر شرمندہ ہونا کہ اللہ کی شان کے مقابلے میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اور اس بات کے اوپر اندر سے شرمندگی ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور آئندہ اب ایسا نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ لیجئے، ایک تو گزشتہ گناہوں پر ندامت، دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور تیسرے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی۔ اگر حقوق اللہ کی قبیل سے ہیں، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ چھوٹی ہوئی ہے، روزہ چھوٹا ہوا ہے، تو ان کی ادائیگی قضا کر کے، زکوٰۃ تو قضا نہیں ہوتی، روزہ اور نماز قضا ہو گئی تو قضا کیا جائے۔ حج فرض ہے، ابھی تک حج نہیں کیا ہے، حج کی فکر کی جائے۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی، جن کے حقوق ہمارے ساتھ متعلق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ وراثت میں بہنوں کا حق مارا ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وراثت کے اندر بہنوں کو دیا نہیں تو ہمارا نہیں ہو گیا۔ وراثت چیز کیا ہے؟ وراثت کہتے ہیں اس مال کو جو کسی کے انتقال کے بعد دوسرے کا ہو جاتا ہے، دینا نہیں پڑتا۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کا جو ورثہ ہے، جو ترکہ ہے، مال جو چھوڑا ہے انہوں نے، اس کا پورا حصہ جس کا بنتا ہے اس کا ہو گیا، جو نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی، بہنوں کا حق اگر ترکے سے رہ گیا تو اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی مالی حقوق جو ہیں اگر وہ ہیں تو ان کو ادا کر دیا جائے۔ اگر دوسرے حقوق ہیں، مثلا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، تو اب جا کے اس سے معافی مانگے اور اس سے کہے کہ میں نے آپ کا گناہ کیا ہے، آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی برائی کی ہے، لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ غیبت ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ زنا کرنے والا زنا سے توبہ کر لے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو حقوق العباد کی قبیل سے اگر ہے تو اگر مالی حقوق ہیں تو مال ادا کیا جائے، اور کسی اور طرح کا حق ہے تو پھر اس کو معاف کرایا جائے اگر معاف کرانے کے حق سے متعلق ہے، اور اگر ادا کرنے سے متعلق ہے تو اس کو ادا کرایا جائے، ادا کیا جائے۔ اب اس کی توبہ ہوگی مکمل۔ اس طرح جب توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب پختہ عزم کرے کہ آئندہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر توبہ ٹوٹ جائے، دو چیزیں ہیں، ایک تو زبان سے توبہ کے کلمات ادا کر رہا ہے اور دل میں کہیں دور دور تک ہے ہی نہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔
یہ تسبیح ہے توبہ کی، توبہ نہیں ہے۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت پختہ ارادہ ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن انسان ہے، شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، اپنی کوشش کے باوجود شیطان کے بہکانے میں آ گیا اور پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کرے گا۔ توبہ چھوڑی نہیں جائے گی، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی جائے گی، اور پھر ویسے ہی توبہ کی جائے گی کہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ کب تک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر غرغرہ کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، اس کی جان نکلنے کے قریب نہ ہو جائے۔